دوستو، مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مختصر جماعت پر قریش مکہ کے مظالم بہت زیادہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 آدمیوں کی ایک جماعت کو حبشہ یعنی آج کل کی افریقہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ جماعت حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں حبشہ پہنچی۔ یہاں کا بادشاہ نجاشی تھا جو عیسائی تھا۔ اس نے ان لوگوں کو امن سے اپنے یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ کفار مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جماعت خاموشی سے حبشہ چلی گئی تو انہوں نے اس کو اپنی سیاسی شکست سمجھا۔ تمام قریش دار الندوہ کہتے ہیں، مکے میں قریش کے جو اہم مشورے کی کرنے کی جگہ ہے، جہاں وہاں بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے تھے، وہاں دار الندوہ میں جمع ہوئے اور کہا کہ نجاشی پر مسلمانوں کا اثر قائم ہونا اچھا نہیں ہے، اس لیے کسی بھی طرح ان کو مکہ واپس لایا جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے 2 قریشی سردار عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ابی امیہ کو نجاشی کے پاس بہت سے قیمتی تحفے لے کر بھیجا۔ انہوں نے حبشہ جا کر نجاشی کو بتایا کہ ان کے یہاں جو باغیوں کی جماعت آئی ہے وہ اپنے آبائی مذہب سے منحرف ہو گئی ہے، وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق بھی اچھا نظریہ نہیں رکھتے، تثلیث کے خلاف ہیں اور تمام مظاہر کو رد کرتے ہیں۔ نجاشی نے تحقیقی حال کے لیے ان لوگوں کو دربار میں طلب کر لیا۔ مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ وہ کیا کہیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق کوئی بات عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف کہہ دی تو سخت سزا ملے گی۔ سب نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ کیا جواب دیا جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا، بھلے ہی ہمیں کچھ بھی سزا ملے مگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صرف سچی بات ہی کہنی چاہیے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ جب یہ لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے ان سے پوچھا، تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، گندے کام کرتے تھے، قطع رحم کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، پھر اللہ ہم میں سے ہی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیا، ہم اس کی خاندانی شرافت، اس کی صداقت، اس کی امانت داری اور اس کی پاک بازی کو جانتے تھے، بس اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا، سچی بات، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے بھلائی کا سبق دیا، حرام باتوں سے، خون خرابے سے، فحش چیزوں سے اور فریب سے اور یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، ہمیں روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا، بس ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔ نجاشی نے پوچھا، تمہارا کتاب میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا لکھا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں اور بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا پیغمبر اور اس کی روح مانتے ہیں۔ نجاشی نے اتنا سن کر زمین میں سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم، عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں تمہارے دین میں اس تنکے کے برابر بھی غلو نہیں ہے، جتنا تمہاری کتاب میں لکھا ہے وہی صحیح ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کی حق گوئی اور صداقت کا اس بادشاہ پر بڑا اثر ہوا اور عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ابی امیہ ناکام اور نامراد واپس لوٹے۔ یہ کہانی مفتاح العربیہ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 201 میں سے لی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اگر یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سیرت کے حوالے سے اور خلفاء کے حوالے سے میں اپنے چینل پہ رکھتا ہوں، اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، قیامت کے دن جنت نصیب فرمائے، جہنم سے بچائے۔ السلام علیکم۔